نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، خوشگوار صبح ہے، ہلکی ہلکی سردی کا احساس جو ہے وہ کراچی والوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یقیناً پاکستان کے دیگر علاقے جو ہیں وہ بھی ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ گرم ہے۔ تو سیاست پہ ہمارے حوالے نہیں ہے بات کرنے کے، ہمارا موضوع نہیں ہوتا مارننگ شو میں بات کرنے کا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ ہم گاہے گاہے بات کر لیتے ہیں۔ تو آج میرے پاس مہمان ہیں ایک سینئر جرنلسٹ، شاعر بھی بہت اچھے ہیں، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیو بھی ہیں، کلچرل ایکٹیو بھی ہیں، محترم کامران مغل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران میں کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے مارننگ شو میں مدعو کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ویری گڈ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہماری خواہش رہتی ہے، کوشش رہتی ہے کہ یوتھ کو انگیج کیا جائے، تو ایک نوجوان ڈیبیٹر میر مزمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں اور باقی معاملات سب سیٹ ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسا چھایا ہے کہ مطلب اقبال کے سارے خواب پورے ہو گئے۔ کامران بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سینیریو ہوتا سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہماری بڑی اچھی پاکستان کی ڈیلز ہوئی ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ہماری بہت اچھی ڈیلز آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو ہم کسی حد تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ٹریک بہتر ہونے جا رہا ہے، کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس وقت آپ دیکھیں، آپ اپنی اسٹاک مارکیٹ کو ہی دیکھ لیں، ماشاءاللہ صبح کے ٹائم پہ آپ اسے دیکھیں، ایوننگ میں دیکھیں، اور ایک جو مائل سٹون ہے وہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ نے اچیو کیا ہے، یہ حکومت کی اور کی کارکردگی کی بیس پر ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، آنے والی بھی حکومتیں اسی پالیسی کو آگے لے کر چلیں گی، تو انشاءاللہ ایک دن ہم اس اپنے جو آئی ایم ایف کے چنگل میں ہیں یا دیگر بڑے اداروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن وہی ہے کہ ہم اپنی پالیسی میں تسلسل رکھیں۔ ہمارے سامنے سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ٹرکی ہے، ٹرکی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اردن کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے آپ کا یو ای ہے، یہاں پہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے بہت کام آ رہا ہے۔ آج ہی لاہور میں انٹرویوز ہو رہے ہیں سیول انجینئرز کے، جو سعودی عرب سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ انٹرویو کر کے، وہ سیول انجینئر لے کر جا رہے ہیں پاکستان سے باہر، افرادی قوت جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کا یوتھ باہر جا رہا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، باہر جا رہا ہے، کی شکل میں واپس آ رہا ہے، اور پاکستان سے افرادی قوت کا باہر جانا گڈ سائن ہے، بیڈ سائن نہیں ہے۔ ہاں کچھ معاملات ضرور ہیں ایسے کہ جو نوجوان 19 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ انتظامی امور جو جہاں جہاں خراب ہوتے ہیں، جہاں رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، جہاں میرٹ کا قتل ہوتا ہے، تو وہاں ضرور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اس پہ بھی آؤں گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہم نے ایک نوجوان ڈیبیٹر بلایا ہوا ہے تو زبردست اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ نے ایک جملہ بھی اپنی گفتگو میں دیا، خارجہ پالیسی کا تسلسل۔ جی میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈیپلی اس پہ بریف کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور جیسے ہی رجیم چینج ہوتی ہے، جیسے ہی حکومتیں چینج ہوتی ہیں، جیسے ہی معاملات چینج ہوتے ہیں، تو سارا ریورس گیئر لگ جاتا ہے، جس کا نقصان پاکستان، ریاست پاکستان کو ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں جو نئی حکومت آتی ہے اس کی ترجیحات الگ ہوتی ہیں، اسے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسٹیبل ہونے میں، چیزوں کو سمجھنے میں۔ چونکہ ہمارے ہاں ایسی پالیسی تو نہیں بنتی جو آنے والے کے لیے بھی کارآمد ہو، وہ اپنے نظریے سے اسے دیکھتا ہے، تو اس میں ری شفلنگ ہوتی ہے۔ جب ری شفلنگ ہوتی ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ صحیح۔ تو جیسے امریکی نظام حکومت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب حکومت نہیں بنتی ہے تو مکمل ایک 1 ویک 2 ویک 3 ویکس ان کی
کیا آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایسا یہاں پہ نہیں ہے. آپ آئے، آپ کے سر پہ ایک برڈن آ گیا، اب اس برڈن کو سنبھالنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو بھی نیا بندہ آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جائے. وہ اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ پیچھے لے کر جائے. ہاں چند پالیسیز کا اختلاف ہوتا ہے، وہ ہر حکومت کا آتا ہے، جو بھی نئی حکومت ہوتی ہے اس سے پچھلی حکومت کے اقدامات سے اختلاف ہوتا ہے، وہ نئے اقدامات کا سوچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے، آپ نے شروع میں کہا کہ بڑا اسٹاک کا آپ نے حوالہ دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا گلوبل ولیج میں سمٹی ہے اور مسٹر ٹرمپ پریزیڈنٹ امریکہ یہ بار بار واضح کرتے ہیں کہ جنگیں حل نہیں ہیں، اکانومی حل ہے، تجارت حل ہے، معیشت حل ہے، تو اب ڈومینیٹ کر رہی ہے معیشت جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے سیاست پر، تو اب سارے مفادات کاروبار سے جڑے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سارے، چونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. اب جنگ اسی صورت میں آپ جیت سکتے ہیں جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی. بہت اچھی بات کی آپ. ٹھیک ہے، جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو پھر آپ جنگ بھی جیتیں گے، آپ دیگر میدانوں میں بھی آپ اپنا لوا منوائیں گے. آپ کی معیشت ہی کمزور ہے تو آپ پھر کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. تو ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ بہترین پالیسی ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس کا ایک اپر ہینڈ ہے، اور وہ براملہ کہتا ہے، اپنی بات کا ہر جگہ پہ تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکھوائی ہیں. وہ کس طریقے سے رکھوائی ہیں؟ اس نے کچھ دیا ہے اور کچھ گین کیا ہے. گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اپنائی ہے. گیو اینڈ ٹیک میں یہی ہے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں، ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے. کسی جگہ پہ آپ کو ٹیرف میں اس نے چھوٹ دے دی، کسی جگہ پہ اس نے ٹیرف بڑھا دیا. جو اس کی بات نہیں مان رہا اس کے ٹیرف وہ بڑھا دیتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. Mr. President, United States of America, Donald Trump, your policy is very good, very good, very, very good. No war, no war, no war, only trade. Trade. Only trade. یہی نکتہ جو ہے یہ آپ کے ریجن کے بھی جو پڑوسی ہیں ان کو سمجھنا ہے. ان کو بھی سمجھنا اگر وہ تجارت سے منہ موڑیں گے، تجارت سے نکل کے کسی سائیڈ لائن پہ جائیں گے تو پھر وہ سارا نقصان جو ہے وہ ریجن کی عوام کا ہوتا ہے، عوام کا ہوگا. کروڑوں عوام متاثر ہوتی ہے. ابھی دیکھیں نا جو افغان وار ہوئی ہے اس میں افغانستان کو تو کچھ نہیں ہے نا، وہاں کی جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں جو افغان عوام ہے، اسپیشلی غریب عوام، وہ ان کا یہاں سے بوریا بستر جب گول ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں ایک ٹرک یہاں سے کابل تک جانے کے لیے 4 لاکھ روپے مانگ رہا ہے کرایہ. اب ایک غریب جو افغان ہے وہ 4 لاکھ کہاں سے دے گا اس ٹرک ڈرائیور کو؟ وہ اسے کابل تک پہنچائے گا. جو اس میں امیر طبقہ تھا، جس کے پاس کچھ پیسے تھے یا کچھ جائیداد تھی، وہ اونے پونے میں انہوں نے بیچ کے وہ ٹرک کر کے چلے گئے. اب پیچھے بچے کچے افغانی وہ رہ گئے ہیں جو کچرا چن کے اپنا گزر بسر کرتے تھے. تو یہ افغان رجیم کو سوچنا چاہیے. افغان طالبان جو اس وقت ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک طرح کے پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، برادر اسلامی ملک ہے. آپ کو صرف تجارت سوچنی ہے، تجارت کے سوچیں. بالکل اس خطے کی بہتری کے لیے آپ کو تجارت پہ آنا چاہیے. آپ وہاں سے ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں. یہ بیچ میں دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے اس پہ آپ بھی کنٹرول کریں، سختی سے کنٹرول کریں. ہمارا جو ابھی یہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، پھر اس کے بعد قطر میں وہ استنبول میں مذاکرات ہوئے جو آج ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. بات ہوگی تو پھر بہتری آئے گی. بہتری سے چلتے ہیں بھائی ڈیبیٹر صاحب آپ کی طرف. اب آپ بتائیں گے کہ کتنی بہتری آپ یوتھ آج کی یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں جو بدلتے ہوئے عالمی تناظر میں کیا بہتری محسوس کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے کہ جو میرا نظریہ یہ ہے کہ یوتھ کو سیاسی نعروں سے ہٹ کے جو ہے سیاسی نظریے پہ آنا چاہیے. یعنی کہ پاکستان میں یوتھ ابھی جو میرے لحاظ سے وہ زیادہ فوکس اس چیز پہ کر رہی ہے کہ کون سی پارٹی کے ساتھ وہ کھڑی ہے، کون سی پارٹی کے ساتھ نہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یوتھ
سیاسی نظریے، ہر پارٹی کے سیاسی نظریے کو دیکھے، ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو دیکھے، کون سی پارٹی زیادہ کام کر رہی ہے، کون سی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، نہ کہ سیاسی نعروں پہ دیکھے کہ بھائی اگر چلیں ابھی کسی بھی پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ ہم نہیں کر رہے، لیکن کوئی پارٹی آپ کو جنرلی طور پہ اچھی لگ گئی یا کسی پارٹی کا لیڈر آپ کو اچھا لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے. تو آپ اپنا جو ووٹ ہے اس کو بڑے ہی خیال سے جو جب الیکشن آئے تب آپ بہت جو ہے دیکھ کے کہ سوچ کے سمجھ کے جو میر مزمل بات کر رہا ہے میرا بھائی، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو یوتھ ہے اس کو شعوری طور پر اب آگے بڑھنا ہے، اور اصل میں آپ نے کسی نعرے کے پیچھے نہیں جانا. اس کا سارا حوالہ جو ہے چونکہ آپ سے جڑا ہے، آپ کے مستقبل سے جڑا ہے، پاکستان سے جڑا ہے، قوم، ملک اور سلطنت سے جڑا ہے، تو آپ نے بہت شعور کے ساتھ اس سارے کام کو، کیریئر اورینٹڈ حوالے ہیں آج کے نوجوان کے. آج کا نوجوان کیریئر کے بارے میں سنجیدہ ہے، سوچتا ہے. بالکل جی بالکل. جو جیسے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی ٹریڈنگ سیکھتا ہوں. جس ملک کے نوجوان معاشی حالات میں درست ہوں گے، طاقتور ہوں گے، وہی ملک ترقی کرے گا. یعنی صرف آپ کا ووٹ ریاست کو ڈیولپ کرنا نہیں رکھتا، اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ کی ٹریڈنگ. جیسے کہ ہمارے گیسٹ نے بھی کہا کہ جو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ پیس جو ہے وہ صرف ووٹ سے نہیں آتی. اب جیسے افغانستان کے جو ساتھ ہمارے جنگ چل رہے ہیں، تو ابھی ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ گورنمنٹ ہی ایسی ہے کہ وہ گورنمنٹ رائز ہی جنگ کر کے ہوئی ہے. ابھی ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہم سے دیکھیں کتنا پیچھے ہیں. ابھی جیسے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ معاشی حالات میں کافی پیچھے ہے، تو اس وجہ سے میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سعودیہ عربیہ کے ساتھ ایک شریعتاً یہ کافی اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری وہ ہولی سٹی ہے، ہولی کنٹری بھی ہے، تو اس کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جو میرا جو نظریہ ہے اس کے دھیان سے میں اگر دیکھوں تو پاکستان جو ہے وہ معاشی کافی پیچھے ہے. تو ہم نے جو ڈیفینس ان کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہے ڈیفینس کے لیے. ابھی جو یہ پچھلے 2-3 دن پہلے ان کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے وہ آپ سے معاشی معاہدے کر کے گیا ہے، آپ کو اپنے ساتھ اٹھانے کے لیے وہ پوری محنت کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں. اب سوال جو بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ ہم جو بات شروع کی نا خارجہ پالیسی کے تسلسل کی، تو جانی اگر خارجہ پالیسی کا تسلسل برقرار رہے گا تو وہ مطلب کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کو کوئی ہاتھ دے رہا ہے کہ اگر آپ نیچے ہیں تو آپ اوپر آ جائیں، آپ ہاتھ پکڑنے کو تیاری نہیں ہے تو کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے. یہی ساری سلسلہ جو ہے 77 سالوں سے چلا. انہوں نے ہمارے ساتھ معاشی جو وہ امپیکٹ بنایا ہمارے ساتھ، وہ کسی چیز پہ کچھ چیز دیکھ کے ہمارے ساتھ بنایا، یعنی ہم بھی ان کو اس کے بدلے کچھ دے رہے ہیں. یعنی ہم ان کو، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ خطے میں جو طاقت کا توازن بنے گا وہ اسی طرح بنے گا. یہ جو مسلم بلاکس ہیں اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، نہ صرف آرمی میں بلکہ ٹریڈ میں بھی. جی جیسے کہ ابھی ترکی جو ہے وہ ناٹو کا وہ ہے، ان کا ہی ایک حصہ ہے. تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ وار ہوتی ہے ہماری کسی یورپ کنٹری کے ساتھ جو نیٹو کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ترکی بھی، تم پتہ نہیں کہاں پہ ہماری یورپ سے کیوں جنگ ہوگی بھائی، ہم یہاں اپنے معاملہ. ارے چھوڑ یار، تو نے کدھر کیا، تو ہمیں چورنگی گھما رہا ہے یار، تو یورپ لے گیا تو ہمیں لڑنے. ابے بھائی یہ جو پڑوسی ہیں ان سے نمٹو. یہ ساری دیکھو ہمیں آپس میں معاشی، ارے نہیں میرے بچے، کہاں یورپ کے کسی ملک سے ہم کیوں لڑیں گے، ہمارا کیا لینا دینا یورپ والوں سے. ہماری صرف بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارے دائیں بائیں پڑوسی ہیں ہمیں ان کے ساتھ معاملات کو سیدھا رکھنا ہے. ہمیں ان کے ساتھ معاملات کو سیدھا اس لیے رکھنا ہے کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو اسٹرائک ہو رہی ہیں یہ 1 2 4 6 8 10 کی نہیں ہے بات، سینکڑوں کی نہیں ہے بات، ہزاروں کی نہیں ہے بات، لاکھوں کی نہیں ہے بات، یہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. اس بات کو سمجھنا ہے دونوں پڑوسیوں کو کہ کسی بھی صورت میں یہ خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. صرف آپ نے بات کرنی ہے تو تجارت پہ کرنی ہے، صرف آپ نے بات کرنی ہے تو اکانومی پہ کرنی ہے. یہ ہے بنیادی نقطہ. بھائی جان، یہ جو اس وقت کی آپ قیادت دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ آرمی چیف ہمارے بڑا ڈومینیٹنگ حوالہ انہوں نے رکھا ہے،
اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار دونوں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. تو یہ کتنا گڈ سائن ہے اور یہ کتنا گڈ سائن عوام کے لیے ہے؟ یہ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوتی ہے تو بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں, عوام کی بھلائی کے لیے کام ہوتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتے ہیں. پھر انٹرنل جو ہماری پالیسیز ہے وہ ایکسٹرنل پالیسیز کے ماتحت ہو جاتی ہیں. ایکسٹرنل پالیسیز خارجہ پالیسی کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور ایکسٹرنل پالیسی خارجہ پالیسی ہوگی. اور انٹرنل معاملات جو ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے گروپ جو اسٹرائک کرتے ہیں یا کوئی کہیں کسی جگہ پہ دھرنا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ کوئی چند نابینا افراد فار ایگزامپل لاہور میں اپنے حقوق کے لیے نکل آتے, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مظاہرے ہوتے ہیں یہ پھر کوئی معنی نہیں رکھتے. پھر ان کی بات سنی جاتی ہے, پھر حکومت جو ہے ان کے مسائل حل کرتی ہے. جب ہماری جو مین اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوگی تو دونوں کے الگ الگ قبلے ہوں گے. جب الگ الگ قبلے ہوں گے تو پھر وہ معاملات صحیح طریقے سے انتظامی معاملات جو ہیں, عدالتی معاملات ہو گئے, عدلیہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہوگی, انتظامیہ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہوگی, اور اس میں پھر مین حصہ آ جاتا ہے صحافت کا. صحافت جو ہے ان تینوں اداروں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے, ان کی غلطیاں بھی انہیں بتاتی ہے, ان کی جس جگہ پہ اچھی پالیسی ہوتی ہے اسے اوبلیج کرتی ہے, اسے اوپر لے کر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ یہ تینوں مل کر جو ہے اس ریاست کو آگے بڑھاتی ہیں اور وہ کام کرتی ہے. جیسے ہمارے گیس نے بولا تو اسی نظریے پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو کے پی کے سی ایم جو ابھی لیٹسٹ سی ایم آئے ہیں, سہیل آفریدی, جی بالکل سہیل آفریدی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے کافی تکرار ہیں. اب اس چیز میں ہوتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ میں جب تک اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں ملوں گا تب تک میں کابینہ نہیں بناؤں گا. اب آپ دیکھیں ان کے پاس عدلیہ کا پورا ایک نوٹس ہے کہ آپ جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ مل سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے ان کو یا کسی اور طرف سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا اپنے بانی کے ساتھ. تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس میں نقصان کے پی کے کی یوتھ کا ہے, سب سے پہلے کے پی کے کی عوام کا ہے. اب جب تک کابینہ نہیں بنے گی تب تک کیسے کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لائے جائیں گے؟ ابھی اگر یہ سمجھیں کہ یہ سلسلہ اور کوئی 5-6 مہینے چلا گیا تو آپ کے جو 5 سال کا یا 4 سال کا پیریڈ ہے اس میں 5-6 مہینے بہت اہمیت رکھتے ہیں. سیاست جو ہے 77-78 سال ہو گئے ہیں. سیاست دان وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کامران بھائی, چونکہ آپ نے ایک بڑا وقت گزارا ہے صحافت میں, کہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. سیاست دان کب ایک دوسرے کے بنے, کب سیاست سے جڑی, ہر سیاست دان نے دوسرے سیاست دان پہ لان تان کی, اس پہ بہتان تراشی کی, اس پہ الزامات لگائے. یہ پوری ہماری 77 سال کی تاریخ ہے. اس میں منصور بھائی ہم سیاستدان ہی قصوروار نہیں ہیں, عوام بھی ہی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ ہم سیاستدان کو کہتے ہیں. اچھا جی. ہم ایک پارٹیکولر سیاستدان کی گردن تو پکڑ سکتے ہیں لیکن عوام کا قصور جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. وہ بھی بتائیں. عوام ہی انہیں منتخب کر کے لاتی ہے نا. جب تک ہماری عوام میں اتنا شعور نہیں ہوگا کہ وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ آگے لے کر آئے, ایک اچھا سلجھا ہوا سیاستدان آگے لے کر آئے جو ان کی بات کرے, جو ان کے مفادات کی بات کرے. ہم ایک سیاستدان میرے نزدیک تو وہ مظلوم ہوتا ہے. اچھا, سیاستدان میرے نزدیک وہ مظلوم ہوتا ہے. وہ ایسا کریں گے تو وہ اس وجہ سے کہ بھائی ہم جو اس کے پیچھے طاقت ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. آپ میرا سوال نہیں سمجھے کامران بھائی. میں سیاستدان کو آپ نے مظلوم کہہ دیا, نہ میری سیاستدانوں سے کوئی سلام دعا ہے, نہ میری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے. میں آپ سے گفتگو جو کر رہا ہوں کہ سیاستدان ایک دوسرے کے کبھی نہیں ہوئے. کسی بھی جو میثاق جمہوریت ہوا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم باریک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا بریک کے بعد. بریک سے حاضر ہوتے ہیں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے
सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और विलायत बाबू जो हैं उन्होंने कहा है कि चाय आने वाली है, इंतजार करेंगे अगले ब्रेक का। जी कामरान भाई, हम बात कर रहे थे सियासतदान एक दूसरे के साथ हमेशा दस्तों गिरेबान रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। अवाम ने, मिसाल के तौर पे अवाम ने कैदी नंबर 804 को वोट दिया, माने, शहबाज शरीफ को वोट दिया, माने, MQM को वोट दिया, माने। आप नहीं मानते हैं, अगर तीर पे अवाम जाके वोट लगा रही है तो बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इसमें हमें फिर सियासतदान की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा। मैं यही ठीक तो है, कह रहा हूं ना कि सियासतदान सियासतदान ने हमेशा सियासतदान की पीठ में छुरा मारा है। बिल्कुल जो ऐसे हमारी ही है। 77 साल की तारीख है हमें ये बता रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो टकराव का बायस बनती है। वो क्यों, चूँकि पॉलिटिकल साइंस एक ज़मीन से जुड़ी हुई एक हकीकत है। लेकिन ठीक है? अब जो पॉलिटिकल है ना, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिक्स एक साइंस हो गई है। बिल्कुल। अब जो कि इसका ताल्लुक अवाम से और ज़मीन से है, और अवाम का भी माइंड चेंज होता है, ज़मीन का भी जोग्राफिया चेंज होता है। जब ये चेंज होता है तो मफादात का टकराव होता है। जब टकराव होगा तो फिर अल्टीमेटली जो उस वक्त उन्होंने पार्टिकुलर एक मायदा किया होगा वो उस सिनेरियो के हिसाब से किया होगा, उस वक्त के हिसाब से किया होगा। वो जो ही 2 महीने 4 महीने आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ख्याल आता है, अच्छा मेरा रास्ता तो ये था, मैं कौन से रास्ते में आ गया। तो यहाँ पे फिर टकराव होता है, फिर वो एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। कामरान भाई, 2 बड़े हवाले मैं आपको दे रहा हूँ और तीसरा हवाला तैयार होने जा रहा है। बरतानिया का वजीर आज़म वो आदमी बनता है जिसके फोरफादर इंडिया से माइग्रेट करके गए हुए होते हैं, वो वजीर आज़म भी बना। उसके अलावा जो लंदन का मेयर है उसके फोरफादर पाकिस्तान से हिजरत करके गए हुए हैं। आप किसी के मैंडेट को तस्लीम करेंगे, उसकी कारकर्दगी को देखेंगे तो बात बनती है। चलें, हम बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया चूँकि हमारे प्रोग्राम का मूड नहीं होता नाज़रीन, आप जानते हैं। लेकिन चूँकि एक सीनियर जर्नलिस्ट आया था और मेरी रगे सहाफ़त भी फड़क रही थी तो हमने बात की। कैमरामैन भाई, कितना टाइम गुजर गया, कितने बरस बीत गए आपको इस दश्ते सहाफ़त में हल चलाते हुए? 27 ईयर और इस सहरा में हल चलाकर को गुल बूटे उगाए या नहीं, कुछ भी बंजर ही नहीं। रहा? आज भी अपना वो किराए का मकान है, आज भी अपनी वो पटपटी है, उसी पे हूँ। और जो 2009 में ली थी मैंने, तो अब किस शोबे में, सहाफत के किस शोबे में आपको काम करने का मौका मिला? मैं ज़्यादातर न्यूज़ में ही रहा हूँ और है। न्यूज़ से ही मैं वाबस्ता रहा हूँ। किन सियासतदानों के साथ मुलाकात रही, किन के इंटरव्यूज जो किए? मेरा सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ वो अकबर बुख्ती साहब के साथ हुआ। अकबर बुख्ती साहब के साथ, और उसमें इंतखाब अखबार के हमारे चीफ एडिटर थे अनवर साजिदी साहब, उनके साथ में गया था डेरा बुख्ती। मेरी इब्तिदा भी इंतखाब से होती है, फिर इंतखाब के बाद फिर कौमी अखबार में मैंने बाकायदा, इंतखाब में बस मैं ऐसे ही जाके किसी ने बैठा दिया था तो मैं कुछ दिनों के लिए बैठा। तो समझते कि इंतखाब एक नर्सरी है ना, नर्सरी था, बिल्कुल अभी भी है। इंतखाब था, परचम था, कौमी अखबार, अमरोज, ये नर्सरीज थी जी, बिल्कुल ऐसे ही था। हुर्रियत। तो वहाँ से हम फिर वहाँ जब गए तो फिर वो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह किए, फिर वापस आकर हमने किताब मैंने उसकी मुरतब की। किसका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मज़ेदार था, जिनका इंटरव्यू करके कह लगे हो, मज़ा आया आपको, लगा हो कि यार हम तो एक बहुत बड़ा सियासतदान समझ के आए थे, तो बहुत हम्बल है, बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है? बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो अकबर नहीं, बलूचिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल भी अकबर बुख्ती साहब
ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مطلب وہ جو کرفر تھا ان کا اور جی بڑا بالکل ایسے جو عام عوام میں ایک تاثر تھا کہ وہ تو راؤڈلی بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پنجاب کے خلاف بات کرتے، کبھی انہوں نے مجھے کسی بات میں ایسا تاثر نہیں ملا کہ وہ کسی کے خلاف ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں تھے۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں تو میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا کیا تھا، میر صاحب کا بڑا ایک بہت ہی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی میر مرتضیٰ بھٹو کی، ان کا کیا تھا۔ کیا گفتگو رہی میر صاحب کی؟ ان سے جو ان کی پالیسیز تھی، جو ایک ان کا سوشل مائنڈ بھی تھا اس حوالے سے کہ بھئی آپ کی جو ایک بڑے ان کے جو بھٹو صاحب تھے ان کی خصوصیات کچھ ان میں نظر آ رہی تھی، تو وہ بہت بدقسمتی رہی پاکستان کی بھی اور خصوصاً سندھ کے عوام کی کہ وہ قتل ہو گئے 99 میں، نہیں تو وہ بہت اچھے سیاست کا تو بس یہی حوالہ ہے۔ اور کس کا انٹرویو ایسا ہے جو مزیدار ہے؟ اس کے علاوہ پھر ایک دفعہ لاہور جانا ہوا تو وہاں پہ حمزہ شہباز کا کیا تھا۔ اچھا، اس وقت وہ ینگ تھے بالکل، مطلب ابھی بھی ینگ ہے؟ ابھی بھی ینگ ہے، اس وقت اور بھی ینگ تھے وہ فرسٹ ٹائم ابھی بھی ینگ ہے حمزہ، لیکن حمزہ بس موقع کی رفتار معاملات دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایسے ہی ہے، کیونکہ بلا شبہ مریم نے کام تو بہت کیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر یہاں کراچی میں فاروق ستار صاحب کا، ان کا بڑے سویٹ سے ہمل سے آدمی ہیں، درویش مزاج ہے، بالکل ایسے ہیں کہ آپ بچوں کی طرح بچے بن جاتے ہیں، بڑوں کی طرح بڑے بن جاتے ہیں، جیسے آپ ان سے بات کریں گے وہ ویسے بن جاتے ہیں، تو بہت اچھے وہ رہے ان کے ساتھ بھی معاملات۔ پھر حیدر عباس رضوی صاحب کا، حیدر عباس رضوی تو بہت شاندار آدمی، مطلب واقعی حیدر بھائی لو یو۔ تو ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے تو بہت یعنی کہ ایک تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ صحافی کا تو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور کون سا ایسا کردار ہے، کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کا انٹرویو کر کے یا جس سے مل کر، جس سے بات کر کے، جس کی پریس کانفرنس اٹینڈ کر کے، جس کا جلسہ اٹینڈ کر کے، جس کی میٹنگ اٹینڈ کر کے مزہ نہیں آیا، بولا یار کیا آدمی ہے یار؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ جلسہ تو میں نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا جلسے میں جانے کا، چونکہ جلسے ہوتے ہیں لمبے 5 6 گھنٹے، تو اس میں تو ہمیں زیادہ تر آپ تو ڈیسک پہ رہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو گائے بگائے کبھی سن لیا۔ ہاں لیکن کوئی ایک ایسا سیاستدان ضرور ٹکرایا کہ جس سے آپ کو مزہ نہیں آیا، بولا نہیں یار اس کو اور زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جیسا پورٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسا نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں پی ٹی آئی کے 2-3 رہنما ہیں، جیسے بس نام نہ لیں، بس جماعت بتا دی جاتی ہے۔ ان کا تھا کہ وہ گفتگو میں ایک پرٹیکولر شخصیت کا ہی بس حوالہ لے کے چلتے ہیں، بس وہی بات چلتے ہیں۔ سیاستدانوں اپنا کوئی نظریہ نہیں، جب ہم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شخصی ایسا ہی ہے۔ اچھا صرف ہماری سیاست میں نہیں، میرا خیال ہے اس ریجن میں، اس پورے ریجن کی سیاست میں نہرو خاندان، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بعد پھر اندرا آتی ہیں، اندرا کے بعد پھر راجیو آتے ہیں، پھر ابھی ان کا بیٹا بیٹی ہے، یہاں اسی طرح بنگلہ دیش میں یہی حوالہ ہے، ایون یہ کہ انڈونیشیا میں بھی سویکارنو کے بعد میگاوتی اور پھر یہ سب، یہ تو اس ریجن کا حوالہ ہے۔ سیاستدانوں سے ہٹ کر اور کس کے اچھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا؟ نگہت چودھری، ٹھیک ہے، اس کا بہت اچھا انٹرویو ہوا۔ کیا گفتگو رہی نگہت چودھری؟ اور آپ کو کچھ توڑے ووڑے سکھائے میڈم نے؟ نہیں، رقص کی کچھ تو کہا ہوگا کہ آپ بھی سیکھیں، صحافیوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ وہ تو بہت کمال کی خاتون تھی، اور اس کے علاوہ وہ آج کل تو میرے خیال سے وہ پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ڈانس پڑھا رہی ہیں وہ، اور ایک زمانے سے ان کا طوطی بولتا رہا ہے، اور وہ ابھی تو بہت انہوں نے ڈانس کرنا کم کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی اسٹیج پہ وہ جمتی ہیں۔ کھلاڑیوں میں کس کا اتفاق؟ کھلاڑیوں میں اتفاق تو کسی سے کوئی ایسا سچ نہیں ہوا، بس ایک آدھ پریس کانفرنس میں شاہد افریدی سے کوسچن وغیرہ کیا، اور بس یہ ہوا۔ شاہد افریدی بھی بڑا کھلنڈرا سا ہے، وہ روٹلی جواب دیتے، وہ دوست نہیں ہو سکتا کسی کا۔ اچھا، اس کی مین بات یہ ہے۔ اچھا جی، ویری گڈ۔ اچھا جی، دوستیاں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کتنی دوستیاں تم نے کر لی ابھی تک میر صاحب؟ دیکھیں، میرا ایک جو ہے اصول ہے، 1 سے مراد 2 لوگ، 2 سے مراد 3، اور 3 سے مراد 4 لوگ۔ اچھا، یعنی آپ جو ہے کنیکشن بناتے ہیں دوستی سے،
لیکن صرف وہ ہماری جو دوستی ہوتی ہے اسی سے، کوئی اور میرا نظریہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا, آپ سمجھا رہے ہیں مجھے, تو پھر میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آپ کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی, پھر آپ نے کہا دوسری سے ہوئی, پھر تیسری سے ہوئی, پھر چوتھی سے ہوئی. میں جنرلی طور پہ میں اپنا ایک کنیکشن بناتا چلتا ہوں کہ جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کنیکشن لازمی چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, مطلب آپ جب کسی لڑکی سے ملتے ہیں, کوئی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ فوراً نمبر مانگ لیتے ہیں یا کچھ اور باتیں کرتے ہیں؟ لڑکیوں سے میرا کوئی وہ واسطہ نہیں ہے. یار یہ کیا بات کر دی یار کامران بھائی, یہ کیسی بات کر دی لڑکے نے کہ لڑکیوں سے واسطہ نہیں ہے؟ اس عمر میں تو بس جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے بولے بولے. یہ جو ایج ہے اس میں لڑکیوں سے بات کرنا بالکل فضول ہے. اچھا جی, اس میں چاہیے کہ آپ اپنی سکلز پہ, اپنے کیریئر پہ. کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے, ناظرین بہت غور سے سنیں اس نوجوان کی گفتگو. جی, اپنی سکلز, کیریئر اور جنرلی طور پہ اپنی کمیونٹی کو لیڈ کریں آپ. صحیح ہے. جیسے کہ ابھی پاکستان ایک نیشن ہے اور اس نیشن کے اندر کافی ساری, جیسے آپ کسی اور کمیونٹی میں سے بلونگ کرتے ہوں گے, ہمارے گیسٹ اور کسی کمیونٹی میں بلونگ, میں کسی اور کمیونٹی. تو آپ کس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں سندھی کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں. میں وہاں پابندی ہے کہ لڑکیوں کو نہیں دیکھنا ہے؟ نہیں یار نہیں کرو میر صاحب, ایسا نہیں کریں. پابندی نہیں, لیکن ایک ہم جو ہے خاندانی لوگ ہیں تو ہم بالکل اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. خاندانی جتنے بھی ہوتے ہیں بس وہ نظر بچا کے دیکھتے ہیں پھر وہ نہیں, ہمارے جو پہلا گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو لیڈ کریں, ہم اپنا ویژن آگے تک اپنی کمیونٹی کو لیڈ کر کے آگے تک لے کے جائیں. کیونکہ پاکستان بالکل ایک نیشن ہے, ہمیں سب کو ایک ہی نظریے پہ لانا ہے, سب کمیونٹیز کو ایک ساتھ جوڑ کے چلنا ہے. تو آپ اپنی اپنی کمیونٹی کو لیڈ کرنا سیکھیں تاکہ آپ ہر کسی کے ویژن کو ایک ویژن بنا سکیں, بالکل ایک ویژن بنا سکیں جس سے ہمارا پاکستان نیشن بن سکے. بالکل آپ کا بنیادی حوالہ ڈیبیٹنگ کا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں زوردار تقریر کر رہے ہوں اور سامنے بیٹھی ہوئی کچھ حسیناؤں کے دل جو ہیں آپ کو دیکھ کے نہ دھڑکے ہوں, کسی نے آپ کے پاس آ کے پوچھا ہو سر آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ میں تو بجائے کہ نمبر مانگنے کے لڑائی ہو گئی تھی ہماری. اچھا جی جی, کیونکہ لڑائی سنو بھائی, لڑائی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ اس تناؤ میں تھوڑے سخت لفظ ہمیں استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو ایک بار ایسا ہوا تھا بالکل ہمارے ایم یو این کے دوران, میں نے کچھ سخت لفظ جو ہے وہ سامنے والی پارٹی کے خلاف یوز کیے تھے, اور تھیں بھی وہ کیونکہ لیڈی تھیں اور ان کا کریکٹر بھی لیڈی کا تھا. تو بعد میں انہوں نے میرے اوپر جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کیا, انہوں نے مجھے ہریس کیا ہے. تو تقریر کے دوران جو ہے وہ جو بجائے کے نمبر کے لڑائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ بیسیکلی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہاں اپنی پارٹی میں سے ہو سکتا ہے کسی کا دل آ گیا ہو, لیکن اب کیونکہ بتا دو یار, نہیں کرو یار میر صاحب, ایسا نہیں کرے سر, ہم ایسے ہیں نہیں, تو ایسے زیادہ قریب کسی کو پھر آنے بھی نہیں دیتے. اچھا, اس نوجوان سے جب میں بات کر رہا تھا یہاں سیٹ پر آنے سے پہلے تو بھی ہماری بات ہو رہی تھی, دوران گفتگو بھی اس نے کہا کہ ٹریڈ کے حوالوں کے ساتھ ہے. یہ کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, کچھ نوجوانوں کو بتاؤ نا, وہ تمہارے سامنے کیمرہ ہے. بیسیکلی میں فوریکس ٹریڈنگ کرتا ہوں, اور فوریکس میں میرے جو مینٹور ہیں وہ کافی ایک زبردست انسان ہیں. تو بیسیکلی ابھی میں خود جو ہے فوریکس ٹریڈنگ سیکھتا ہوں. فوریکس ٹریڈنگ بیسیکلی آپ کی جو ہے عالمی منڈی ہوتی ہے جس کے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میری جیب میں اگر 5,000 روپے میں نے ولایت بابو سے چھپا لیے, بچا لیے, تو پھر میں اگر 5,000 سے شروع کرنا چاہوں یا 10,000 سے شروع کرنا چاہوں یا 15,000 سے, منیمم کتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں اماؤنٹ کا اس میں وہ لمٹ نہیں ہے, آپ کا ایک اکاؤنٹ بنتا ہے. منیمم کتنے سے کام شروع ہوتا ہے؟ منیمم 5,000 صحیح کہا, 5,000 سے ہو جائے گا, 10,000 ہم دونوں ملا کے کر سکتے ہیں 2,500 روپے. جی جی, اور یہ کافی ایک اچھی چیز ہے, مجھے 5,000 اکیلے ہی کرنے پڑیں گے. جی جی, کافی ایک اچھی چیز ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے, ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز پہ ریلائی کریں جو کہ بالکل لیگل ہے پوری دنیا میں. جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ٹریڈ کے ذریعے سے مضبوط بنے, تو یہ جو عالمی منڈی ہے یہ بھی آل اوور دی ورلڈ ہی ٹریڈ ہوتی ہے. اس کی صرف آپ کے چند گروپ میں یہ نہیں ہوتی, پورے دنیا سے اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ قسم کے آپ کے ساتھ جو ایپس ہیں, یعنی آپ ان کے ساتھ, میں کرتا ہوں میٹا 5 ٹریڈر سے. تو بالکل آپ اپنے حساب سے کوئی ایک مینٹور کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, سیکھیں سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں. کیونکہ میں خود ابھی ایک پریکٹس کر رہا ہوں اس کی, میں نے بھی صحیح سے ابھی سیکھی نہیں ہے, لیکن
میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں جو نوجوان ہیں ہمارے وہ بھی اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے آپ کو معاشی ذریعے سے مضبوط بنیں, جس سے ہمارا جو ملک ہے وہ اسٹرانگ بنے گا. بہت اچھی بات ہے, لیکن تمہاری یہ ساری جو جدوجہد ہے یہ بہت اچھی ہے کیریئر اورینٹڈ نوجوانوں کی, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمر میں داخل ہو رہے ہو اور سامنے کوئی لڑکی نظر آئی ہو اور دل میں کوئی شعر زبان پہ نہ آیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بھی اپنی غزل نکال کے رکھیں کامران بھائی, مجھے آپ بہت دیر سے جو ہیں وہ سیاست اور معیشت پہ گھما رہے ہیں, آپ بہت اچھے شاعر ہیں, اپنی نظم نکالیں یا غزل نکالیں, میں اس نوجوان سے نمٹ کے آتا ہوں آپ کی طرف. جی دیکھیں بھائی شعر تو دیکھ کے کہا ہوگا بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ, کوئی نہ کوئی شعر تو دل میں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ایک ترک ہوتی ہے, یہ تو نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے بھی کیونکہ انسان ہے, انسان کی ایک فطرت ہے, عشق تو کیا نام ہے, محبت پیار بیسک پلر ہے آپ انسان کا جو لازمی ہونا چاہیے, اور عشق صرف لڑکیوں سے نہیں آپس میں لوگوں سے بنا کے رکھنا چاہیے. وہ بالکل لوگوں کی طرف بھی آؤں گا, پہلے وہ تو بتاؤ. نہیں اس سے میرا لین نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا. سکتا, کوئی لڑکی اچھی لگی ہو پھر تمہارے ذہن میں آیا یار شعر لکھا جائے اس کے لیے. بالکل لکھا بھی ہوگا, لیکن اب نہیں لکھا ہوگا تو وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں, وہی تو سننا چاہ رہا ہوں. میں تو لڑکی کا پوچھ ہی نہیں رہا, چلو چھوڑ دو لڑکی کو, شعر سنا دو. شعر میں سنا نہیں سکتا. ناظرین ہمارے مارننگ شو کا مزاج یہی ہے, ہنستے مسکراتے. چلتے ہیں کامران بھائی کی طرف. کامران بھائی کیا سنائیں گے؟ میں ایک نظم ہے عجیب لڑکی. ہاں جی عجیب جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا, لڑکی اسے دے دیں گے, اس کے پاس ابھی ہے نہیں. میرے مزاج کی آوارگی پہ مرتی ہے. میرے مزاج کی آوارگی پہ مرتی ہے. کیا میں کیا بتلاؤں وہ کتنی عجیب لڑکی ہے. واہ میرے مزاج کی آوارگی پہ مرتی ہے, میں کیا بتلاؤں وہ کتنی عجیب لڑکی ہے. اسے خبر ہے کہ کہہ کر میں نہیں آتا, اسے خبر ہے کہ کہہ کر میں نہیں آتا, مگر وہ پھر بھی میرا انتظار کرتی ہے. موقع ملا تو یہ سنائے گا اس عجیب لڑکی کو. عجیب لڑکی کو ہاں, جو ابھی تک اس کا نمبر نہیں مانگ پائی ہے. میری رگوں میں لہو بن کر دوڑنے والی, میری رگوں میں لہو بن کر دوڑنے والی, زندگی حقیقت میں اسی کی ہے. واہ, یہ جان کر بھی اکثر جھوٹ بولتا ہوں, یہ جان کر بھی میں اکثر یہ جھوٹ بولتا ہوں, یہ جان کر بھی اکثر میں جھوٹ بولتا ہوں, وہ حرف میرا اعتبار کرتی ہے. واہ واہ واہ, کیا بتاؤں کیا بتاؤں وہ کتنی عجیب لڑکی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی, کلیپ بنتی ہے. بالکل. اور یہ جو لڑکی کا حوالہ ہے وہ پہلی لڑکی, مطلب ہم نے اس نوجوان سے تو بات کر لی, اس نے باتوں میں دائیں بائیں سے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو باس میں ہوں تو بڑے ایک ذمہ دار فیملی سے, تو میں ساری باتیں کھل کے نہیں کر سکوں گا. تھی بھی لڑکی بھی تھی, عجیب بھی تھی, نمبر بھی ہوا, سب کچھ ہوا, شعر بھی ہوا, لیکن بتاؤں گا کچھ نہیں. بتاؤں گا زندہ باد. اچھا جی آپ بتائیں نا, آپ وہ پہلا عشق, وہ پہلا پیار, وہ لڑکپن کا وہ حوالہ جب پہلا شعر کہا. دیکھیں کچھ یوں ہے کہ رحمان نشاد بھائی سے تک سے میں نے پوچھا تھا, انہوں نے بھی پہلا شعر, پہلا عشق, پہلی لڑکی سب بتائیے. میرے ساتھ عجیب ہوا تقریباً, چونکہ میں جس معاشرے میں میری آنکھ کھلی یا جس خاندان میں میری آنکھ کھلی, تو وہاں پہ یہ تھا کہ 4 کلاسیں میں نے پڑھی تو عشقیہ خطوط جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ, یعنی کہ میرے نہیں دوسرے لوگوں کے. اچھا. اب جس محلے میں میں رہتا تھا تو میرے پڑوس میں 2-3 گھر تھے, پھر میری والدہ کے خطوط آتے تھے, والد صاحب باہر ہوتے تھے تو ان کے خطوط آتے تھے. وہ 4تھی کلاس میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیے. اچھا گڈ. والد صاحب کا وہ خط جو بیرون ملک سے وہ بھیج رہے تھے, وہ والدہ کے نام آتا تھا تو وہ میں پڑھ کے انہیں سناتا تھا, پھر اس کا جواب لکھتا تھا. اور جواب پھر برابر میں ایک جو خاتون تھی ان کے عشقیہ خطوط آ رہے تھے ان کے, وہ بھی آپ کے ذمہ تھے, وہ میرے ذمہ تھے. ہم نے عمر بھائی کے ڈرامے میں, عمر شریف کے ڈرامے میں دیکھا تھا, وہ خط پڑھ کے سناتے تھے. ہاں, وہ خط پڑھ کے سنانا, پھر اس کا جواب لکھنا, پھر اس میں وہ لڑکی جو ہے مجھے کہتی تھی اس میں یہ شعر لکھو, پھر وہ شعر لکھنا. تو اس طریقے سے کرتے کرتے پھر وہاں سے میرا رجحان خانے کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے لوگ, وہ گالا کھا. اچھا اس کا کوئی معاوضہ ملتا تھا؟ معاوضہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو مطلب کوئی ٹافی, کوئی کچھ بھی نہیں. تو وہ آخر کار یہ ہوا کہ وہ
اردو بہتر ہو گئی؟ اب اردو بہتر ہو گئی، پھر شاعری کی طرف ایک رجحان ہو گیا، تو تقریباً 5ویں کلاس میں نے جا کر پھر ایک نظم کہی، پھر اس طریقے سے کچھ یاد ہے وہ پہلی نظم کیا تھی؟ کچھ ٹیڑھی میڑھی سی تھی، کچھ ٹیڑھی میڑے الفاظ، کچھ وہ تو پہلی ہے، وہ تو سب 7 خون معاف ہوتے ہیں ابتدا میں، تو کہ لکھ چھوڑیں دو لفظ محبت کے، واہ ٹیڑھے میڑے سے ہیں 2 لفظ محبت کے. واہ. اس طریقے سے یہ ایک غزل تھی جو بعد میں ہمارے یہاں کراچی کے ایک گلوکار ہیں انہوں نے گائی بھی ہے بہت اچھے انداز میں. اس کو کس نے گائی؟ مصطفیٰ، نہیں نام ذہن میں نہیں آ رہا، تھوڑی دیر میں ہو سکتا آ جائے تو میں آپ کو بتا. اچھا، لفظ محبت کے جو ہیں وہ ٹیڑھے میڑے ہی ہوتے ہیں کیا؟ جی دیکھا بھائی جان، میں نے کہا نا کہ یہ دیکھو، کوئی وہ آدمی جس نے محبت کی نہیں، وہ یہ مطلب میر صاحب کہہ دیتے کہ بھائی منصور بھائی مجھے کیا پتا کہ ٹیڑھے ہوتے ہیں یا میڑے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میر صاحب دیکھیں ہم سیدھے لوگ ہیں تو اس وجہ سے ٹیڑھی چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں. اس میں مجھے ہمارے دور میں پتہ بھی نہیں ہوگا، موبائل نہیں ہوتا تھا. آپ کے دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا، کبوتر ہوتے تھے، اور ہم انتظار کرتے تھے کہ جو اس لڑکی کے اوپر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہ راستے سے جا رہی ہے، اچھا واپس آئے گی تو وہ دیکھ رہی ہے، تو ہم نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں پرچی ایک بنا کے رکھ دیتے تھے. یہ بہت گر کی باتیں ہیں. ناظرین، یہ ہم جانیں گے کامران بھائی سے اور اس نوجوان سے بھی کہ اس دور کا عشق کیا ہوتا تھا، اور آج جب بہت جدید دور ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، موبائل کی سہولت ہے، تو آج عشق کتنی تیز رفتاری سے چل رہا ہے. یہ ساری گفتگو ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جو صورتحال بن رہی ہے وہ بہت خوشگوار ہے، بہت پیاری ہے، بہت مزیدار ہے، اور اس مزیدار گفتگو میں ہم تڑکا لگاتے ہیں پھر شاعری کا. جی کامران بھائی کیا سنائیں گے؟ ایک اور نظم ہے پہلی محبت کے عنوان سے. ہاں، محبت بہت ضروری ہے. وہ کسی کا شعر آپ کے راداریوں میں کیوں نہیں گونجتا ہے محبت کے حوالے سے کہ میں کیا کروں گا اگر عشق میں ہوا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا محبت کے سوا. جی تو پہلی محبت کے عنوان سے ایک نظم ہے. میں محرومیوں کی چادر لیے پیدا ہوا، میں محرومیوں کی چادر لیے پیدا ہوا، ہمیشہ لہب زدہ روٹیاں کھائیں، اپنی ماں کا تیسرا اور باپ کا پہلا بچہ ہوں. مجھے کیا معلوم پہلی محبت کیا ہوتی ہے. میرے باپ میرے لیے ہوائی جہاز لایا، ماں نے بلی لے کر دی، لیکن مجھے کووں کی صحبت میں رہنا پڑا. میں نے ہمیشہ زخمی پھلوں کو چکھا، اب تک دوسروں کی اترن پہنی. مجھے استعمال شدہ محبت ملی اور مجھے زمانے کی تھوکی ہوئی زندگی جینا پڑی. پہلی محبت کیا ہوتی ہے، پہلی محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے کبھی نہ ملی. پھول ملا وہ بھی بغیر کانٹوں کے، پھول ملا وہ بھی بغیر کانٹوں کے، خوشبو ملی بغیر تازگی کے. آدم کا بیٹا ہوں اس لیے میرے پھیپھڑے بھی صاف ہوا ہی سہ سکتے ہیں. کاش میں تمہاری پہلی محبت ہوتا. واہ 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 واہ. ہر چیز محبت سے جو جڑتی ہے وہ بہت ہی آسان نہیں ہوتی. زندگی بھی آسان نہیں ہے، زندگی مشکل ہے. کامران بھائی کی اس نظم میں بہت واضح ہے کہ کتنی اسٹرگل کے بعد آج یہ اس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگ ان کے کام کی عزت کرتے ہیں، ان کے نام کی عزت کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور صحافت کو اعتبار بخش رہے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر صحافت ناز کر رہی ہوتی ہے. ہاں بھائی نوجوان، کتنی اچھی انہوں نے نظم سنائی ہے. کچھ تم بھی سنانے کا موڈ بناتے ہو؟ دیکھیں
شعر و شاعری عشق میں تو میں نہیں سنا سکتا، بھائی لیکن جس میں سنا سکتے ہو اس میں سناؤ، میں چلو آپ کو تمہیں ایک، چھوٹ ہے. سنا ہی دیتا ہوں. لیڈر بدل گئے پر مگر مسئلے وہی ہیں، لیڈر بدل گئے پر مسئلے وہی ہیں، وعدے نئے سنے پر دھوکے پرانے ہیں. ہائے 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 ہائے، واہ 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 ایک یہ چھوٹی سی شاعری میری طرف سے. بھائی یہ شاعری ہر چیز میں انگیج ہو جاتی ہے. جب کووڈ کا زمانہ آیا ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں آیا، اور اس میں ایک نظام ہے قدرت کا کہ جب کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اچھائی وہ چھوڑ کے جاتی ہے. مصیبت چلی جاتی ہے لیکن کچھ اچھی چیزیں وہ اپنی یادیں چھوڑ کے جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوا کووڈ کے دوران کہ بہت سارے ہمارے شاعر حضرات پیدا ہوئے، بہت سارے افسانہ نگار پیدا ہوئے، بہت سارے ایتھلیٹس پیدا ہوئے جو ایک بند کمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو توانا کیا، اپنا جسم بنایا، وہ ایتھلیٹ کی صورت میں ہوں یا وہ باڈی بلڈنگ کی صورت میں ہوں، وہ سامنے آئے. اب اسی دور میں بہت سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کووڈ کے دوران میں زمانے میں ہم نے لکھنا شروع کیا. کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم نے لکھنا شروع کیا، کوئی شاعر بن گیا، کوئی نثر نگار، کوئی کہانی کار. تو اسی دوران کی ایک نظم ہے چڑیا جی کی بالکل فریاد. بالکل سنا دیں، بالکل سنا. چڑیا کی فریاد. واہ واہ. ایک نڈال چڑیا بھوک سے بے حال، ادموئی سی میرے گھر کی کھڑکی پر آئی اور مجھ سے کہا ہے انسان آج تو جس وبا میں مبتلا ہے یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. ہائے آج تو جس وبا میں مبتلا ہے یہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، تو نے میرا دانہ کیوں روک رکھا ہے. واہ. یعنی کہ ایک قدرت کا نظام ہے. ہم نے جو چرند پرند تھے انہیں بھی دانہ چھوڑنا دینا بند کر دیا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے سائے سے بھی ڈرتے تھے کہ کسی کا سایہ ہمارے اوپر سے نہ گزر جائے. تو یہ زمانہ ایسا تھا، یہ دور ایسا تھا کہ بہت مشکل تھی. اور مجھے یاد ہے کہ ایک لو کا دور آیا تھا، بیچ میں سے شدید گرمی تھی، اور میں موٹر سائیکل پہ راشن لے کر اپنے جو صحافی بھائی ہیں جو بالکل کام نہیں کر سکتے تھے، گھروں پہ قید تھے، ان تک راشن پہنچا رہا تھا. تو وہ دور بھی تھا، وہ اسٹرگل بھی دیکھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں بھی کامیاب رہے اور ابھی بھی کامیاب ہیں. بنیادی نقطہ یہی ہے، دیکھیں درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو. بالکل ایسے ہی. اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت کا ہی حوالہ ہوتا تو پھر فرشتوں کی فوج ظفر موج موجود تھی. کتنے ڈیبیٹس کے مقابلے جو ہیں وہ آپ نے امیر صاحب کھیلے، کتنے جیتے، کتنا کیا اس کی وہ جرنی کیا ہے؟ کب تمہیں پتہ چلا کہ تم ایک اچھے ڈیبیٹر بن سکتے ہو، تم اچھے مقرر بن سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو؟ 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں کب تمہیں اندازہ ہوا، کب تمہارے اساتذہ نے یا والدین نے سپورٹ کیا کہ ہاں یار اس کو بیک اپ کرنا چاہیے، کرے گا؟ ڈیبیٹنگ کا شوق تو مجھے جو ہے میری انٹرمیڈیٹ سے ہی آ گیا تھا کہ میں نے جنرل طور پہ یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کیونکہ یہ ایک معاشرہ ہے اور یہاں پہ ہر کسی کے اپنے اپنے ایک نظریے ہیں، تو کیوں نہ اس نظریے کو لے کے ایک ڈیبیٹ رکھی جائے. تو اس کے بعد جب میں نے ڈیبیٹنگ شروع کی، اور کیونکہ ہمارے ایک اسکولوں میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم MUN بولتے ہیں، تو میں نے کافی سارے MUN کیے بھی ہوئے ہیں، کافی جیتے بھی ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے اسکول کا MUN آرگنائز بھی کرایا ہے. میں اس کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہوں. MUN میں میری ڈیبیٹنگ سکلز جو ہے وہ انہینس ہوتی گئی، اور ڈیبیٹنگ کا شوق مجھے یہیں سے چڑھا. اور جنرل طور پہ جو مجھے اپنا پولیٹکس کی ڈیبیٹ میں شوق اس وجہ سے ہے کیونکہ میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور مطلب فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی ہے، تو اس وجہ سے مجھے پولیٹکس میں زیادہ شوق تھا ڈیبیٹنگ کرنا. کیونکہ ہمارے MUNs میں کافی ساری کمیٹیز ہوتی ہیں جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی کمیٹیز میں جہاں وہ پسند کرنا چاہیں ڈیبیٹ کرنا، اپنا نظریہ دکھانا چاہیں، وہ وہاں جا سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے جو ہے پولیٹکس PNA پاکستان نیشنل اسمبلی میں ہی ڈیبیٹ کرنے جاتا ہوں. ابھی کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تم سے جڑے ہوئے ہیں ڈیبیٹنگ کے حوالے سے؟ کتنے اس شہر میں ایسے ہیرے موجود ہیں جو آپ گن کے مجھے ایسے رفلی بتا سکتے ہو، گن کے مطلب تعداد نہیں،
ایسے رفلی گن کے بتا سکتے ہو کہ منصور بھائی اس وقت شہر میں کم سے کم 50 ڈیبیٹر ایسے ہیں جو بہت دھواں دھار مقرر ہیں؟ آفیشیلز بتانے ایسے مطلب جن کے ساتھ تمہیں مقابلہ کرنے کا موقع ملا، جن کے ساتھ شریک رہے تم مقابلوں میں نے جو ڈبیٹنگ کی ہے وہ ایمیونز میں کی ہے. تو ایمیونز میں نے دیکھا ہے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور کافی جو ہیں وہ بہت اچھی ڈبیٹنگ بھی کرتے ہیں. مطلب کچھ لوگ غیر سنجیدہ رویوں کے ساتھ آتے ہیں، کچھ دوست ہیں جو بالکل سنجیدہ رویے کے ساتھ آئے ہیں. میرے جو اپنے دوست ہیں وہ کافی سنجیدہ رویے کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم کیونکہ ہمیشہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل ایک ٹیم کے ساتھ جائیں، کیونکہ ہمارے جو اس میں پاکستان نیشنل اسمبلی PNA کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی آپ کی ڈبیٹنگ میں جو سپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن ایمیونز میں نے دیکھا ہے کہ کافی دوسرے اسکولز کے، کراچی کے نوجوان کافی ایکٹیو ہیں سیاست میں، وہ شعور رکھتے ہیں سیاست کا، اور وہ زیادہ تعداد ایسی ہے جو بالکل شعور ہی نہیں رکھتے، وہ آتے ہیں ٹائم پاس کریں. تو میں ان کو صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ سیاسی شعور لائیں، یہ لازمی چیز ہے. اب آج کل آپ پوچھیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کس نظریے کے ساتھ ہیں، وہ بولتے نہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نظریہ نہیں ہے، ہم ایسے ہی ہیں. تو یہ بالکل ایک نیگیٹو رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی شعور ہونا چاہیے. کتنے بڑے مقابلے ایسے کھیلے جس میں بہت ٹاپ پر آئے، ٹاپ 2 3 4 5 میں رہے، ون کیا، ایسے کوئی مقابلے یاد ہیں؟ جی ہیں کافی، لیکن وہ ان آفیشیل ہیں، آفیشیلز تو نہیں ہیں. ان آفیشیل کی بات نہیں ہے، ایسے جس میں بہت سارے ڈیبیٹر تھے اور اس میں پھر مزمل میر جو ہیں، میر مزمل، میں نے بیسٹ ڈیلیگیٹ ایوارڈ جیتا ہوا ہے ایک ایمیون میں. اس کے علاوہ ٹائٹن ایمیون میں نے کتنے پارٹیسپینٹ تھے اس میں؟ تقریباً 100 سے زیادہ تھے. 110 100 سے زیادہ اس طریقے سے تھے. تو اس کے اندر ایک کمپٹیشن جو ہے وہ کافی ٹف ہو جاتا ہے. اس میں سے آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ بیسٹ ڈیلیگیٹ ایوارڈ حاصل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر شکر الحمدللہ میں نے اس میں سے بیسٹ ڈیلیگیٹ ایوارڈ اپنے نام کیا ہوا ہے، تو یہ میں ایک اچیومنٹ سمجھتا ہوں. اور ایسا بھی ہے کہ اس کے دوران جو ہے کافی زیادہ اچھے ڈبیٹر اوپوننٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس میں کبھی کبھار ہمارا جو ڈبیٹنگ ہوتی ہے وہ کبھی کبھار فیل بھی ہو جاتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ہم آگے رہیں، ایسے ہی ہے. کبھی کبھار کوئی دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ہم تو اس چیز کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، پازیٹیو وے میں لیتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کا نوجوان وہ باشعور ہے، وہ سیاسی شعور رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا نظریہ کیا ہے، تو ہم تو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کافی ایمیونز کیے ہوئے میں نے، میرے پاس تقریباً 6 سے 7 جو ہیں وننگ ایوارڈز ہیں. پارٹیسپیشن میرے پاس 15-16 سے زیادہ ہیں. پہلے تو بندہ سیکھتا ہے اس کے بعد وہ ظاہر ریوارڈز پہ جاتا ہے. تو میرے پاس 7 سے 8 جو ہیں وہ ایمیونز کے وننگ ریوارڈز ہیں. اس میں BD ہے، HM ہے، SM ہے، اسپیشل مینشن، ہانریبل مینشن اور بیسٹ ڈیلیگیٹ ایوارڈ کافی ہیں میرے پاس الحمدللہ. کراچی سے باہر جا کر بھی اتفاق ہوا اس سلسلے میں باہر جانا؟ نہیں، کراچی سے باہر کبھی نہیں ہوا. جی ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ استنبول جایا جائے، کیونکہ استنبول میں ایک ایمیون ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے پورے کنٹری سے بہت سارے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے ڈبیٹ کریں. جیسے ہمارے ابھی MNA بڑے ینگ ہیں جمال ریسانی صاحب، تو آپ انہیں بھی دیکھیں کہ وہ ہمیشہ ایمیونز میں ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے نظریے کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یوتھ کو چاہیے کہ آپ چلیں ان کو ہی دیکھ لیں کہ وہ ایک MNA ہیں اور کتنے ینگ ہیں. آئی تھنک سو ہی از 22 اور 23 ایئرز اولڈ. سو وہ بھی MNA ہونے کے باوجود بھی آفیشیلز یا ان آفیشیل ایمیون میں حصہ لیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی جو ڈبیٹنگ اسکلز ہیں وہ ایک اچھی لیول پہ جا سکیں. تو اس وجہ سے میں بھی باہر نہیں گیا، لیکن کراچی کے کافی ایمیونز میں کراچی میں جو ٹاپ لیولز کے ڈیبیٹر ہیں ان میں سے 2-4 نام ہمیں بتاؤ، کون سے ایسے ہیں کہ جو واقعی جن کو دیکھ کر جو اگر وہ سامنے آ جائیں، مقابلے پہ آ جائیں، تو تم کہتے ہو یار اب آئے گا مزہ؟ عبداللہ جمال ہیں. عبداللہ جمال ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک اچھے سر ہیں نیک ہاشمی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، کافی سارے ہیں. میرے اپنے اسکول کے دوست ہیں جو رہ چکے ہیں، ACDs ہوتے ہیں اس میں، وہ کافی اچھا عبداللہ جمال ان کی ایک الگ سے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ڈبیٹر ہیں کہ ان کے سامنے ہم بھی نہیں چل پاتے. فیمیل ڈیبیٹر میں کون ایسی ہے کہ جو وہ سامنے آ جائے تو آپ کہتے ہو یار اب یہ تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ فیمیل ڈبیٹر میں
फीमेल्स में नहीं है क्योंकि फीमेल्स को गर्दानता ही नहीं है मेरा भाई, बोला भाई कोई नहीं है। नहीं डिबेटर्स है। बिल्कुल। मैं अच्छा, वो- समझता हूँ अपना मंसूर भाई कि इस वक्त हमारे नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान की पूरी नौजवान नस्ल को डिबेट मुकालमे की अशद ज़रूरत है। हाँ इससे- अच्छा, मुकालमा होगा तो चीजें जी, निकलती हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है। क्या बेहतरी हो सकती है, एक दूसरे को बर्दाश्त का मादा पैदा होगा। बिल्कुल सही। आप देखें 97 तक, 98 तक, 99 तक का जो पीरियड है, इसमें डिबेट्स होती थी, लगातार डिबेट्स होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पे। 97 में एक तरफ MQM की डिबेट हो रही है, एक तरफ PML वाले हैं, और उसी दौर में फारूक सत्तार आते हैं ऊपर, उसी दौर में फैसल सब्ज़वारी ऊपर आते हैं। ये इन डिबेटर्स से पैदा हुए हैं। ये जो है इन्होंने डिबेट करके ऊपर आए हैं। जमात इस्लामी की डिबेट होती थी, बहुत पॉपुलर डिबेटें होती थी, यहाँ पे लोग बैठकर वो सुनते थे। उससे क्या है कि हमारे माशरे में एक तहम्मुल पैदा होगा, बुर्दबारी पैदा होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा होगी। ये जो नौजवान अभी बात कर रहे हैं कि हम नौजवान अभी शुरू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये आगे बढ़ना चाहिए। डिबेट होना बहुत किसी भी कौम के लिए एक अच्छा साइन होता है। उससे कुव्वत बर्दाश्त हमारे अंदर पैदा होती है, हमें सोचने के नए नए रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल दरीचे खुलते हैं, बिल्कुल ऐसे दरीचे खुलते दरीचे हैं। और खुलते हैं। यहाँ मैं कामरान भाई आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने कल्चरल विंग्स को फाल करें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको इस शहर का असल तशख्खुस उजागर करना है, ये शहर आपका है, आपसे डिमांड करता है। इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, X हो, Y हो, Z हो, सबको जो है वो अपना हिस्सा डालना चाहिए। यूथ को इंगेज करें, सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करें। खुशबू आ रही है चाय की, और अनवर भाई की जो चाप है वो हमें महसूस हो रही है। तो नाजरीन यहाँ ब्रेक बनता है, हमारे साथ रहिए, अभी वापस आते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे पास चाय आ गई है, गर्मा गर्म मज़ेदार चाय। और चाय बिना क्या जीना, हमारा तो यही है कहना। और बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्म गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हों और फिर आपसे कुछ सुनने की फरमाइश ना करें? ऐसा करेंगे तो कौन आएगा? फिर एक नज़्म और उसके बाद एक कथा आपको सुना दीजिए। पेश करता हूँ। उन्वान है लकीरें। लकीरें। मैं कब्रिस्तान गया, इधर उधर देखा और फिर एक कब्र में उतर गया। आहा। मैं कब्रिस्तान गया, इधर उधर देखा और फिर एक कब्र में उतर गया। मुर्दे का हाथ देखा, उसमें उसकी ज़िंदगी की लकीर देखी जो कि बहुत लंबी थी और मुर्दा पड़ा था। हाय 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 हाय। बहुत ही दिल खराश हवाले हैं नाजरीन। बुनियादी नुक्ता क्या है कि हम भी इस मुआशरे में जब नज़र उठाते हैं तो अतराफ में चलती फिरती लाशें देख रहे होते हैं हम। वो चलती फिरती लाशें इसी हवाले की हैं कि अल्लाह ताला ने आपने अपने अंदर से में वो गुण निकालना होता है। आपको एक हुनर देकर अल्लाह ताला ने भेजा है, आप उस हुनर को जो है वो उठा के कहीं जेब में रख लेते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और आप इधर उधर भटकते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ खास सलाहियत देकर भेजा होता है, उसी को फोकस करें। आज नहीं तो कल बेहतरी होगी, कल नहीं तो परसों बेहतरी होगी, बेहतरी उसी में होगी। ये बात जरा जहन में रखनी है। डिबेटिंग का जो हवाला है, डिबेटिंग के साथ साथ फ्यूचर प्लान क्या है आपके मेरे नौजवान? और अगर कुछ मौका मिलता है, क्या पॉलिटिक्स में आना चाहोगे? जहन में कहीं किसी जगह पे कोई ये लाइन है मौजूद तुम्हारे? जी बेसिकली
میں جو ہوں، میرا جو فیوچر کا حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک لائر بننا چاہوں گا، اچھا، گڈ، ویری اور گڈ. لائر بن کے میں اپنے ہی فیلڈ میں سب سے پہلے کچھ چینجز ہیں وہ لانا چاہوں گا. عدلیہ میں چینجز لانے کی کوشش کرنا چاہوں گا سیٹ پہ آ کے، اور جو کہ مشکلات لوگوں کو آتی ہیں ان کو درست کرنا چاہوں گا. اور پولیٹکس میں انشاءاللہ اگر آنا ہوا تو لازمی ہے، کیونکہ پولیٹکس میں آنا ایک جو ہے وہ مجبوری نہیں یا شوق نہیں، وہ لازمی آنا چاہیے. اچھے لوگوں کو پولیٹکس میں آنا چاہیے، باشعور نوجوان جیسے ہمارا یہ بھائی ہے، جیسے ہمارا یہ دوست ہے، مطلب ایک ویژن کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، جو اس کی سوچ ہے کہ بدلا جائے، سسٹم کو بدلیں. نظریہ یہی ہے بہتر کہ آپ ریولیوشن کی طرف جائیں. پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے. جی جان. جی، تو میرا کہنا بھی یہی تھا کہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی شوق نہیں، لیکن جانا صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ ریولیوشن لے آؤں. کافی ایسی چیزیں ہیں جو میں چینج کر سکوں، اپنے لوگوں میں شعور لے آ سکوں، کیونکہ پولیٹکس میں جا کے اگر میں کسی سیٹ پہ آتا ہوں تو مجھے آل اوور دی پاکستان سنا جائے گا. مجھے ایک موقع ملا جائے گا کہ میرا ویژن کیا ہے، میں اپنے لوگوں کی خدمات کر سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل ورکنگ بھی کرتا ہوں کافی سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ، جو ہے وہ جیسے کہ اسپیشلز لوگوں کے لیے جو ہے آرگنائزیشن چلاتے ہیں. شاباش. اس کے ساتھ پولیٹکس میں آنا بالکل میرا جو ہے وہ شوق نہیں، ایک اس کو میں لازمی سمجھوں گا کہ میں آنا چاہوں اور ریولیوشن لانا چاہوں. تو میرا لائر بن کے باہر پولیٹکس میں جانے کا ایک شوق ہے، لیکن جو پولیٹکس ہماری ہے اس کے اندر آنا میں ایک امپورٹینس مطلب آپ کی ذمہ داری، آپ سمجھ رہے ہو کہ ہر اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ جو محبت رکھتا ہے اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنی عوام سے، اس زمین سے، اسے یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے آگے بڑھ کر اس علم کو تھامنا ہے. کیسے چینجز لائی جا سکتی ہیں. اس حوالے سے ایک قطع ہے کہ تم جڑے ہو تو بڑا ہے پاکستان، تم جڑے ہو تو بڑا ہے پاکستان، تم ہنسے ہو تو کھلا ہے پاکستان. تھینک یو. مجھے توڑنے والوں یہ جان لو تم، مجھے توڑنے والوں یہ جان لو تم، میری رگ رگ میں لکھا ہے پاکستان. بے شک بے شک بے شک بے شک. کسی کا شعر ہے کامران بھائی کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں. وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. بالکل ایسے آپ کو پاکستان اوڑھنا ہے، پاکستان پہننا ہے، پاکستانیت کی سوچ اپنانی ہے. پاکستان ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس بات کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے. کیسے جیسے اس نوجوان نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا ہے، شعور کے ساتھ آگے آنا ہے، نظریے کے ساتھ آگے آنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے یوتھ پہ ہم اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے کل میں جب یہ نوجوان ہمیں اسمبلی میں ملے گا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی اس جیسے نظریے کے جب نوجوان آگے آئیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم ہمیشہ جو ہے ہر قوم نے اپنے نوجوانوں پر ہی انحصار کیا ہے. کوئی بھی قوم اپنے بوڑھے لوگوں پر انحصار نہیں کرتی. تو اسی سے ایک ملتا جلتا قطع ہے کہ بھوک چہروں پہ لیے چاند سے پیارے بچے، بھوک چہروں پہ لیے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے. تو ان سے پیار کر انہیں سینے سے لگا، مستقبل کے معمار ہیں یہ ہمارے بچے. تو اس سے ہم شروع سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، آپ نے سنبھالا، ہم نے ہم سنتے آئے ہیں کہ بچے ہمارے مستقبل ہیں. تو یہ مستقبل یہ چلتا رہے گا سلسلہ. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد جو دوسرے آنے والے ہیں وہ بہتر انداز میں ہمیں نظر آئیں گے. ہم اس وقت اس لیول پہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے بعد میں آنے والی نسل جو ہے ہمارے اس لیول، ہم ایک ایسا معاشرہ دے کر جائیں جو ہمارے پیچھے آنے والی نسل ہے اس کے لیے ایک بہتر مستقبل ہو. وہ یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ٹریڈ اور وار کی بات کرتا ہے کہ وار کو کیسے ختم کیا جائے اور ٹریڈ کو کیسے پروموٹ کیا جائے، تو وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ آنے والی نسل کے لیے کر کے جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جب آپ
फ्यूचर को प्लान नहीं करेंगे तो जी। फिर बहुत मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बड़ा फोकस किए हुए हैं इन सारी चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने 2040 का एक मंसूबा लेकर चल रहे हैं जिसके ऊपर वो अभी तक गामज़न है। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मंसूबे शुरू किए। इसी तरीके से पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है जिसकी तरफ हम बढ़ें। हम अभी तक शश पंज में हैं कि हो सकता है नया हुक्मरान आए, वो हमारे लिए कुछ करे। अभी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पैवस्तर है, शजर से बिल्कुल, उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवान मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, तुम्हारे विजन को समझ के। वक्त खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहो, ये कैमरा तुम्हारा। मैसेज मेरा यही होगा कि कभी भी जो है आप सियासी नारों को नहीं, आप सियासी विज़न को देखें और अपने आप की स्किल्स पे फोकस करें, अपने आप को मुआशी स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे क्योंकि हमेशा वो मुल्क हमेशा डेवलप हुआ है जिसके नौजवान मुआशी स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आप जो है अपने आप को मुआशी हालात ख़ुद से दुरुस्त करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपनी कम्युनिटी को लीड करें। अपनी कम्युनिटी को आप ये मैसेज दें कि हम एक नेशन है, हम उनको ये बताएं कि आप सिर्फ वन नेशन है जो कि पाकिस्तान है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमें पाकिस्तान को ओढ़ना है, हमें पाकिस्तान को पहनना है और हमें पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना है ऐसे ही एज अ नेशन। जी, तो अपनी अपनी कम्युनिटी में आप ये मैसेजेस फैलाएं कि पाकिस्तान एक नेशन है और कभी भी एंटी स्टेट ना जाएं, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद, के नारे लगाएं। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी, कोई मैसेज आप? मेरा तो नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि भाई आप किसी की ख्वाहिश पर अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। आपकी अपनी विल क्या कहती है, आप क्या कहते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप जिस भी रास्ते में चल रहे हैं आप उस पर यकसुई के साथ चलें और कामयाबी आपको मिलेगी। किसी की ख्वाहिश पे कोई जीना नहीं होता कि आपको किसी आपकी महबूबा ने कह दिया कि आपने ये रास्ता अख्तियार करें, तो ये ऐसा नहीं है। आपका दिल क्या कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उससे मुतमईन हैं? अगर आप उससे मुतमईन हैं तो फिर उसमें यकसुई पैदा करें और उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। बिलाशुबा बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। नाजरीन, सूरत हाल यही है कि हमें आज ये सोचना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, हुकूमती इदारों को सरपरस्ती करनी है आज यूथ की। अगर आप आज यूथ का हाथ थामेंगे, इनको सही ट्रैक देंगे, तो ये नौजवान कल आपके शहर को, सूबे को, मुल्क को, पूरी दुनिया में एक ऐसा मकाम दिलाएंगे जिस पे आपको हमेशा फ़ख्र होगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल